جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ڈگری دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ ڈگری جو استقراریہ کہلاتی ہے، ایک وہ ڈگری جو قابل اجرا کہلاتی ہے. ڈیکلریٹو ڈگری اینڈ ایکسیکیوٹو ڈگری. جو ڈگری قابل اجرا ہے اس میں عدالت کا کیا اختیار ہے کہ عدالت اجرا کیسے کر سکتی ہے. اس کے لیے ضابطہ دیوانی کی دفعہ 51 میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ 5 طریقے سے عدالت دیوانی اجرا کرا سکتی ہے. اجرا میں عدالت کا اختیار ہے: نمبر 1 کہ ڈگری شدہ جائیداد کی بالخصوص حوالگی کر دے، یعنی جیسے وہ پراپرٹی، جیسے وہ جائیداد ڈگری ہوئی ہے اس جائیداد کو من و عن ڈگری ہولڈر کے حوالے کر دے. ڈگری دار کو جس چیز کی حوالگی کا اختیار حاصل ہے اس چیز کی حوالگی ڈگری دار کو کرنے کا اختیار عدالت اجرا کو حاصل ہے. عدالت کو اجرا میں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چیز حوالے کرنے کے لیے جو میئرز اختیار کی جا سکتی ہیں وہ اختیار کرے. دوسرا طریقہ ہے کسی شے کی کرکی اور جائیداد کی نیلام کے ذریعے فروختگی. اٹیچمنٹ اینڈ سیل. کرکی و نیلامی. جائیداد کو کرک کر کے اپنے قبضے میں رکھنا اور اس کے بعد اسے نیلام کر کے اس کی رقم ڈگری دار کے حوالے کرنا. تو کسی جائیداد کو کرک کر کے، نیلام کر کے، بذریعہ نیلام فروخت کر کے عدالت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اجرا کی تعمیل و تسکین کرائے. تیسرا طریقہ ہے گرفتاری اور جیل. یہ دو الگ الگ لفظ ہیں. اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. گرفتار کر کے اس کے بعد اسے ڈیٹین کر کے عدالت اجرا کو مکمل کرنے اور اس کی تعمیل و تسکین ڈگری کرنے کا اختیار رکھتی ہے. چوتھی صورت ہے تقرری سپردار. ریسیور اپوائنٹ کرے کسی جائیداد کو قبضے میں رکھنے کے لیے ایک خاص عرصے کے لیے وہ عدالت اس کا سپردار مقرر کر دے گی تا وقت کہ اس جائیداد کا فیصلہ عدالت نہ کر دے کہ اس جائیداد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. اس وقت تک عدالت سپردار کو مقرر کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی دیگر طریقہ جو ڈگری کی تعمیل و تسکین کے لیے ضروری ہو وہ عدالت اختیار کر سکتی ہے. گویا عدالت اجرا میں عدالت کے اختیارات 5 قسم کے ہیں. نمبر 1 ڈگری شدہ جائیداد کی بالخصوص حوالگی. نمبر 2 کرکی و نیلامی. نمبر 3 گرفتاری اور جیل. نمبر 4 تقرری سپردار. اور نمبر 5 کسی دیگر طریقے سے داد رسی کو دینے کے لیے جو بھی ضرورت محسوس ہو وہ کر دی جائے. کرکی و نیلامی یہ ایک اہم موضوع ہے کہ کیا کیا شے کرک ہو سکتی ہے اور کیا کیا شے کرک نہیں ہو سکتی. کرکی اور نیلامی ایک اہم اجرا کا طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے پہلے ایک جائیداد کو کرک کیا جائے اس کے بعد جائیداد کو نیلام کیا جائے. کرکی میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ اراضیات، لینڈ، مکانات، عمارات، گڈز، اشیاء، رقومات، بینک نوٹ، چیک، بل آف ایکسچینج، ہنڈی، پرومیزری نوٹ، سرکاری زر ضمانت کو بھی کرک کیا جا سکتا ہے. بانڈز، دیگر سیکورٹیز، دیگر ضمانتیں، قرضہ جات،
کارپوریشن میں حصص، شیئرز ان دی کارپوریشن، تمام قابل فروخت اشیاء منقولہ و غیر منقولہ، ملکیتی مدیون یا جو بھی اس کی دسترس میں ہوں، جو اس کے بہاف پر کسی دیگر شخص کے پاس بھی ہوں تو وہ بھی اسی کی تصور ہوں گی۔ اگر کوئی پراپرٹی ایسی ہے جو ڈگری ججمنٹ ڈیٹر کی ملکیت ہے، مدیون کی ملکیت ہے، لیکن اس کا تصرف کسی اور آدمی کے پاس ہے، وہ کسی اور کی دسترس میں ہے، تو تب بھی وہ مدیون کی شمار کر کے اسے کرک کر لیا جائے گا۔ گویا کرکی کے لیے ان تمام چیزوں کو اٹیچمنٹ کرنے کا عدالت کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ اب سوال یہ کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں عدالت کرک نہیں کر سکتی؟ ان میں ضروری لباس، ویئرنگ ایپرنس، پکانے کے برتن، بستر، پلنگ، بیوی، بچے، ایسے زیورات جو عورت رواج کے تحت اپنے پاس رکھنے کی پابند ہے، ان کو کرک نہیں کیا جا سکتا۔ کسٹم جو ریکگنائز ہے، اس کسٹم کے تحت اگر کوئی عورت ایسا زیور اپنے پاس پہننے کی پابند ہے یا رکھنے کی پابند ہے تو اس زیور کو یا اس پیسے کو کرک نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر انڈیا میں کسٹمری ہے کہ جس شخص کے خاوند زندہ ہو وہ اپنی ناک میں سونے کا کوکا رکھتی ہے، لہذا یہ کسٹمری ہے کہ وہ ناک میں کوکا رکھے گی، لہذا اس کو اٹیچ نہیں کیا جائے گا۔ ایسی پراپرٹی جو رواجن اس نے اپنے پاس رکھنی ہے اسے اٹیچ، اسے کرک نہیں کریں گے۔ عورت کے لیے ہے یہ، کسی عورت کے پاس اگر ایسی چیز موجود ہے تو جو عورت کے رواج کے مطابق اس نے اپنے پاس رکھنی ہے۔ مثال کے طور پہ بعض عورتیں تعویذ پہنتی ہیں، سونے یا چاندی کا تعویذ اگر اس کے گلے میں ہے اور رواجن وہ اس کو پہن رہی ہے تو پھر اس کو کرک نہیں کیا جائے گا۔ بعض مسلمانوں کے بعض طبقات میں امام ضامن کا رواج ہے، وہ اپنے بازو پہ امام ضامن باندھتے ہیں، تو اس کو کرک نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسی تمام چیزیں جو رواجن کوئی عورت اپنے پاس رکھنے کی پابند ہے، ان زیورات کو کرک نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو ایگریکلچر لینڈ ہے، ایک کسان ہے، اس کے پاس آلات کشاورزی ہیں، گویا اس کی زندگی کا دار و مدار ان آلات کشاورزی پر ہے، تو وہ آلات کشاورزی کرک کے قابل نہیں ہے۔ آلات کشاورزی کی کرکی نہیں کی جا سکتی۔ ایسے مویشی جن پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے وہ بھی کرک نہیں ہو سکتی۔ بیج اس نے رکھا ہوا ہے کہ فصل کاشت کرنی ہے، میں نے اس نے بیج لے کر رکھا ہوا ہے، تو وہ بیج بھی کرک نہیں ہو سکتا۔ اس کی زندگی گزارنے کے لیے ایسے مویشی، ایسے آلات، بیج وغیرہ جو اس نے اپنے پاس رکھنا ہے، اس کو استثناء حاصل ہے، وہ کسی صورت میں کرک نہیں کیے جا سکتے۔ ایسا مکان یا عمارت جو کسی ایگریکلچرسٹ کے قبضے میں ہے، وہ عمارت جو ہے وہ کرک نہیں ہوگی۔ مکانات، عمارات جو زراعت پیشہ کے قبضے میں ہے وہ کرک نہیں کی جا سکتی۔ ایگریکلچرسٹ کون ہے؟ whose livelihood is based upon agriculture is an agriculturist۔ لہذا اس ایگریکلچرسٹ کا وہ مکان اور عمارت جو سبسروینٹ ٹو ایگریکلچر ہے اسے کرک نہیں کیا جا سکتا۔
اکاؤنٹ بکس، اکاؤنٹ کی جو کتابیں ہیں، اکاؤنٹ کی جو بکس ہیں، انہیں کرک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص کو رائٹ ہے سوٹ فار ڈیمیجز کا، اس کے اس رائٹ کو کرک نہیں کر سکتے، اس کا رائٹ کرک نہیں کیا جا سکتا۔ پرسنل سروسز، ذاتی خدمات، ذاتی خدمات کا جو حق ہے اس حق کو بھی کرک نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی وظیفہ ہے، اسٹائپنڈ، اسے کرک نہیں کر سکتے۔ کوئی بوڑھے آدمی کی پینشن ہے، اسے کرک نہیں کر سکتے۔ مزدور کی اجرت، ایک مزدور جو اجرت کماتا ہے اور اس سے اپنا پیٹ پالتا ہے، اس اجرت کو کرک نہیں کیا جا سکتا۔ جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازم ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے پہلے 100 روپے کرک نہیں ہوں گے، باقی رقم میں سے آدھی کرک نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی تنخواہ 20,000 روپے ہے تو اس میں سے 100 روپے کرک نہیں ہوں گے، باقی رہ گئے 19,900۔ اس 19,900 کا نصف کرک ہو جائے گا اور نصف کو استثناء حاصل ہے، اور اس کی وجہ شاید یا یقیناً یہی ہے کہ تاکہ وہ اپنی زندگی تو گزار سکے۔ ساری جائیداد اس کی چھین لیں، ساری پینشن اس کی چھین لیں، ساری رقم اس کی چھین لیں، ساری اجرت اس کی چھین لیں، ساری تنخواہ اس کی چھین لیں، اگر سیلریڈ مین کی ہر تنخواہ آپ قبضے میں کر لیں تو پھر وہ گزارا کیسے کرے گا، وہ زندگی میں زندہ کیسے رہے گا؟ اس لیے یہ خیال کیا گیا کہ اس کے 100 روپے پلس ہاف سیلری اس کو کرک کر لیا جائے۔ اگر کوئی ریلوے کا ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے، لوکل اتھارٹی کا ملازم ہے، اور اس کا کوئی قابل کرک حصہ 24 ماہ تک مسلسل یا وقفوں کے ساتھ کرک رہا ہو، یعنی اگر تو ریلوے ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے، لوکل اتھارٹی کا ملازم ہے، اس کی جائیداد یعنی اس کی تنخواہ کا قابل کرکی حصہ 24 ماہ تک مسلسل یا وقفوں کے ساتھ کرک رہا ہو تو آئندہ 12 ماہ تک اس کو کرک نہیں کیا جائے گا، گویا آئندہ 12 ماہ تک وہ کرکی سے مستثنی رہے گی۔ اور اگر وہ کرک رہا ہو اسی ڈگری کے تحت تو حتمی طور پر اس سے استثناء رہے گی، وہ فائنلی ایگزمپٹڈ ہے، اس کو حتمی طور پر استثناء حاصل ہے۔ جن پر پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کا اطلاق ہوتا ہے، یا نان کمیشنڈ نیول افسر، نیوی کے ملازم، جہاں نیول ڈسپلن ایکٹ، ترمیم شدہ نیوی ڈسپلن ایکٹ 1934 کا اطلاق ہوتا ہو، ان کی سیلری بھی کرک نہیں ہو سکتی۔ جن ڈپازٹس پر پروویڈنٹ فنڈ کا اطلاق ہوتا ہو یا لازمی ڈپازٹ ہو تو انہیں قانون کے ذریعے جس حد تک استثناء دی جائے وہ مستثنیٰ ہوں گے۔ سرکاری ملازم، ریلوے ملازم، لوکل گورنمنٹ ملازم کی ایمولومنٹ، اس کی ایمولومنٹ کو استثناء حاصل ہے۔ دوران معطلی اگر کسی کو کوئی گرانٹ مل رہی ہے یا الاؤنس مل رہا ہے تو وہ بھی مستثنیٰ ہوگا۔ ایک ایسی وراثت جو ابھی ملی نہیں لیکن توقع ہے کہ وہ مستقبل میں مل جائے گی، تو مستقبل میں ملنے والی وراثت ڈگری کے اجرا میں کرک نہیں ہو سکتی، اس کی کرکی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کسی کو مستقبل میں کوئی خرچہ نان و نفقہ ملنا ہے
کوئی مینٹیننس ملنی ہے تو وہ بھی کرک نہیں ہو سکتی۔ ایسا مدیون جو لینڈ ریونیو ادا کرنے کے قابل ہو، اس کی منقولہ جائیداد نیلام میں وصولی لینڈ ریونیو کے لیے نہیں ہوتی، اس کی منقولہ جائیداد نیلام نہیں ہوگی۔ اور کوئی دیگر زرعی اجناس جنہیں حکومت ایگزمپٹ کر دے وہ مستثنی ہو جائیں گے۔ ان استثنیات کے علاوہ بہت سے قوانین ایسے ہیں جو وقتاً فوقتاً چیزوں کو مستثنی کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دودھ دینے والی بھینس کرک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک ایسا شخص جس کے ٹوٹل ایسیٹس 5,000 روپے سے کم ہیں، اس کی پراپرٹی کرک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہیں استثنیات کہ جو کرکی پر مستثنی ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی چیز کرک کرنی ہے، کسی عمارت میں داخل ہونا ہے، تو اس کے لیے قانون یہ ہے کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو سورج غروب ہونے کے بعد کسی عمارت میں داخل نہیں ہو سکتے، کسی رہائشی جگہ پہ داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر وہ دن کے وقت کسی مکان میں ڈگری کے اجرا کے لیے داخل ہونا چاہے اور مدیون جس کے زیر قبضہ وہ مکان ہے وہ اس مکان میں داخلے سے انکار کر دے، یعنی وہ ریزسٹ کرے، مدافعت کرے، اس کو اندر داخل نہ ہونے دے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں بیرف جب جائے گا تو وہ موقع پہ جا کے داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اگر مکان کو مکفل کر دیا یا اور طریقے سے ریزسٹنس کر دی تو وہ رپورٹ کرے گا۔ اس رپورٹ کے بعد اس کی کفل شکنی اور کواڑ شکنی کی اجازت ملے گی۔ اب کفل شکنی اور کواڑ شکنی کا اختیار بیلف کے پاس آ گیا۔ اب یہ اختیار تو دروازہ توڑنے کا ہے۔ اب اگر وہ گھر کے اندر داخل ہو جائے کفل شکنی کر کے، اندر پھر کسی کمرے کو کفل لگا ہو، تو اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ اندر داخل ہو جائے تو جو کوئی کمرہ مکفل بھی ہو تو اسے وہ توڑ سکتا ہے، اس کے لیے علیحدہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے مکان میں داخل ہو کے جائیداد کو کرک کرنے کا طریقہ۔ اب ایک تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی عدالتوں کی ڈگری ہیں، اور ہر عدالت نے وہی پراپرٹی کرک کر دی، کورٹ اے نے بھی، کورٹ بی نے بھی، کورٹ سی نے بھی۔ اگر تینوں عدالتیں یا چاروں عدالتیں یا ایک سے زیادہ عدالتوں نے کوئی جائیداد کرک کر لی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ جو کورٹ ہائیسٹ گریڈ کی ہے وہ پہلے کرکی کی کارروائی کرے گی اور ڈگری کی تعمیل و تسکین کرائے گی۔ لیکن اگر ساری عدالتیں برابر گریڈ کی ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جس کورٹ نے پہلے کرک کی ہے، پہلے کرک کرنے والی عدالت اس کی فردر کارروائی کرے گی۔ گویا اگر جائیداد ایک سے زیادہ عدالت نے کرک کر لی ہو تو اولاً ہائیسٹ گریڈ کی عدالت، اور اگر ایکول گریڈ میں ہو تو پھر جس نے پہلے کرک کی ہو وہ کرکی کی کارروائی کو آگے بڑھائے گی۔ اب کرکی کا جو طریقہ کار ہے،
اگر زرعی جناس کے علاوہ کوئی اور پراپرٹی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسے موقع پر قبضے میں لے لیا جائے اور کرکی کرنے والا اپنے پاس یا اپنے کسی ماتحت کے پاس رکھ دے. اگر اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں اسے موقع پر ہی فروخت کر دیں. اگر وہ موقع پہ فروخت نہیں کرتا تو پھر وہ کسی کے حوالے اس کو کر دے گا اور اس سے ضمانت لے لے گا، سپردار مقرر کرے گا اور اس سے ضمانت حاصل کرے گا. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مویشی ہیں یا ایسی چیز ہے جو جگہ سے ریموو نہیں ہو سکتی. اگر وہ بآسانی منتقل نہ کی جا سکتی ہو تو وہ اسے موقع پر ہی ریٹین کر لے گا اور ریٹین کر کے کسی کی سپرداری میں دے دے گا اور سپردار سے بانڈ لے لے گا. آرڈر 21 اگر آپ پڑھیں تو رول 43، 43A، 43B، 43C، 43D ان کو آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کو اس کو ڈسپوز کرنے کا طریقہ بتائے گا کہ کیسے کیسے یہ پراپرٹی کرک کر کے ڈسپوز کی جاتی ہے. تو اس کے بعد اثر کیا ہے کرکی کا؟ اٹیچمنٹ ہے کیا؟ اٹیچمنٹ کا اثر یہ ہے کہ کرکی کے بعد کوئی پرائیویٹ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتا، اس پراپرٹی کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. اگر مدیون یہ چاہے کہ یہ مکان اس کا کرک شدہ ہے اسے فروخت کر لے تو وہ نہیں کر سکتا. اس کو ہبہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اسے کسی بھی طریقے سے وہ منتقل کرنے کا مجاز نہیں ہے. اگر وہ کر دیتا ہے تو ایسا ٹرانزیکشن قانون کی نظر میں وائڈ ہے، باطل ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. دفعہ 64 کے تحت یہ واضح طور پر انہوں نے لکھ دیا کہ اٹیچمنٹ کے دوران کوئی بھی ٹرانسفر ہوگا وہ وائڈ سمجھا جائے گا. اس لیے کرکی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پراپرٹی اس وقت تک عدالت کے قبضے میں رہے گی جب تک کہ عدالت اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے. بعض اوقات یہ ہے کہ ایک جائیداد کرک کر لی، مدیون کے ذمے پیسے تھے، اس نے آ کے پیسے دے دیے تو اٹیچمنٹ وڈرا ہو جائے گی، اس کو ڈی اٹیچ کر دیں گے، وڈرال آف اٹیچمنٹ کر دیں گے. لیکن اگر وہ نہیں ادائیگی کر رہا اور اٹیچمنٹ کے بعد کا پروسیس لازم ہے تو پھر وہ اٹیچ ہی رہے گی اور اس کے بعد سیل کا پروسیس شروع ہو جائے گا. That's all for today.